یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ دیکھیے جمعہ کی بڑی اہمیت ہے، میں اس لیے اس کو کہہ رہا ہوں کہ ہمارے وہاں عام طور پر آئے دن جیسے جیسے زمانہ گزر رہا ہے جمعہ کی اہمیت ختم ہوتی جا رہی ہے، لوگ باہر بیٹھے رہتے ہیں، اور میں نے خود مدرسے میں بھی بعض مرتبہ دیکھا کہ جو لوگ مدرسے میں وہاں نماز پڑھنے آتے ہیں جب خطبہ پورا ہوتا ہے تو وہ لوگ کرسیوں سے اٹھ کر کے نماز میں آتے ہیں، حالانکہ خطبہ کے سننے کو واجب قرار دیا ہے۔ تو جمعہ کی جو اہمیت ہونی چاہیے وہ آہستہ آہستہ ہمارے دلوں سے نکل رہی ہے، اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ میں جمعہ ہی کے سلسلے میں کچھ باتیں عرض کروں کہ جمعہ کتنا اہم دن ہے۔ جمعہ کا یاد رکھیں، بعض علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے جیسے علامہ ابن حزم ظاہری رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ داؤد ظاہری رحمۃ اللہ علیہ، ان دونوں بزرگوں نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ جو آدمی جمعہ کے دن غسل نہیں کرے گا یا جو آدمی جمعہ کے دن مسواک نہیں کرے گا اس کی جمعہ کی نماز ہی ادا نہیں ہوگی۔ اتنی بڑی سخت وعید ان لوگوں کے مسلک کے اندر ہے، ان لوگوں نے جمعہ کے دن غسل کو اور جمعہ کے دن مسواک کرنے کو واجب کہا، اگرچہ ائمہ اربعہ امام شافعی، امام مالک، امام ابو حنیفہ، امام احمد ابن حنبل رحمہم اللہ تعالیٰ کے وہاں مسواک کرنا سنت ہے، واجب نہیں ہے، غسل کرنا بھی سنت ہے، واجب نہیں ہے۔ اگر کسی نے غسل نہیں بھی کیا اور وضو کے ساتھ جمعہ کی نماز پڑھ لی تو نماز ادا ہو جائے گی، مسواک نہیں بھی کیا تو نماز ادا ہو جائے گی۔ لیکن مجھے بتانا یہ ہے کہ بعض علماء نے جمعہ کے دن مسواک کرنے کو اور جمعہ کے دن غسل کرنے کو واجب کہا، اس کا مطلب یہ نکلا کہ ان لوگوں نے جمعہ کی کتنی بڑی اہمیت کو سمجھا۔ پھر دنیا میں بہت ساری امتیں آئی، لیکن ان تمام امتوں میں تین امتیں سب سے بڑی، ایک امت یہود ہے جو موسیٰ علیہ السلام کی امت کہی جاتی ہے، ایک امت عیسیٰ ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت کہی جاتی ہے، اور ایک امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو مسلمان کہے جاتے ہیں۔ یہ تین امتیں دنیا میں سب سے بڑی آئی۔ پہلی امت یہود جب دنیا میں آئی ہے، یعنی موسیٰ کی امت جب دنیا میں آئی ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ تم ہفتے کا کوئی دن میری عبادت کے لیے طے کرو، مقرر کرو۔ ان لوگوں نے جس دن کو مقرر کیا وہ دن سنیچر کا دن تھا۔ آج بھی یہودیوں کے وہاں، جوئس کے وہاں سنیچر ہی کا دن ہے، اور وہ لوگ سنیچر کے دن اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ان کے وہاں آج بھی۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ تم لوگوں نے جس دن کا چوائس کیا ہے، جس دن کا انتخاب کیا ہے، جس دن کو تم نے نکی کیا ہے، میرے وہاں وہ دن متعین نہیں تھا، لیکن جب تم لوگ سنیچر کو طے کر رہے ہو تو تمہارا اللہ بھی سنیچر کو منظور کر رہا ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی قانون اللہ نے اتارا کہ یاد رکھو 24 گھنٹہ یعنی جمعہ کے دن مغرب سے لے کر سنیچر کے دن مغرب تک پورا 24 گھنٹے کے اندر 24 آورز، پورے 24 گھنٹے کے اندر تم اپنا کوئی کام نہیں کر سکو گے، نہ دکان، نہ کاروبار، نہ کھیتی، کوئی کام نہیں سوائے میری عبادت کے۔ تمہیں پورے 24 گھنٹے میری عبادت کرنی ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ یہودیوں نے جب سنیچر کے دن بہانے بنا کر، ہیلے بنا کر مچھلیاں پکڑنا شروع کیا تو قرآن کریم گواہ ہے، کونوا قردۃ خاسئین، اللہ نے ان کو ذلیل بندر بنا دیا، اللہ نے ان کی بندروں کی صورتیں بنا دی، اور وہ 3 دن زندہ رہ کر کے پھر ان کی موت ہو گئی۔ تو یہودیوں نے سنیچر کے دن کا انتخاب کیا تو پورے 24 گھنٹے ان سے مانگے۔ جب مذہبی عیسائیت آیا دنیا میں، اللہ تعالیٰ نے ان سے بھی کہا کہ تم بھی ایک دن ہفتے کا مقرر کرو جس میں تم میری عبادت کیا کرو گے۔ تو ان لوگوں نے سنڈے کا دن، اتوار کا دن متعین کیا، جس کے ہم بھی بڑے دل دادا بنے ہوئے ہیں، اور ہماری بھی چاہت یہ ہوتی ہے کہ جتنی سنڈے کی اہمیت ہمارے وہاں ہے اتنی جمعہ کی اہمیت ہمارے وہاں نہیں ہے۔ جتنا ہم اس کو معظم سمجھتے ہیں اتنا جمعہ کو بڑا نہیں سمجھتے۔ تو یہ عیسائیوں نے سنڈے کا دن انتخاب کیا کہ ہمارے وہاں سنڈے کا دن ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، سنیچر کے غروب سے لے کر مغرب کے غروب تک پورے 24 گھنٹے میں تم سوائے میری عبادت کے کوئی کام نہیں کر سکتے۔ پورے 24 گھنٹے ان سے مانگے ہیں۔ لیکن جب امت محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ نبی علیہ السلام کی لادلی امت اور یہ پیاری امت جب دنیا میں آ رہی ہے تو
اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی فرمایا کہ اے میرے پیغمبر تم بھی اپنی امت کے لیے ہفتے کا کوئی دن مقرر کرو جس میں تم میری عبادت کرو گے. تو اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے باری تعالیٰ میں جمعہ کا دن مقرر کرتا ہوں. اللہ نے فرمایا اے میرے پیغمبر میرے وہاں سنیچر متعین نہیں تھا، اتوار متعین نہیں تھا، لیکن مجھے بھی جمعہ ہی کا دن پسند تھا جو تو نے پسند کیا ہے. معلوم ہوتا ہے جمعہ کا دن اللہ کا پسند کردہ ہے، اللہ کا انتخاب کردہ ہے. اب اللہ تعالیٰ سے ایک سوال کیا گیا کہ اے اللہ تو نے یہودیوں سے 24 گھنٹے مانگے تھے عبادت کے لیے، عیسائیوں سے 24 گھنٹے مانگے تھے عبادت کے لیے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ امت جو ہے اس سے تو کتنا وقت مانگے گا؟ پورے 24 گھنٹے مانگے گا ہمارے پاس سے کہ جمعرات کے غروب سے جمعہ کی غروب تک کوئی کام نہیں کر سکتے، پورے 24 گھنٹے تو ہم سے مانگے گا. اللہ کہہ رہا ہے تم تو میرے لاڈلے نبی کی امت ہو اور تم بالکل اخیر میں آئی ہو، تم تو بڑھاپے میں آئی ہو، یہ زمانے کا بڑھاپا چل رہا ہے، تم تو بالکل اخیر میں آئے ہو، اب تمہارے بعد کوئی امت نہیں، تمہارے بعد کوئی نبی نہیں، تم بالکل اخیر میں آئی ہو اور برے آدمیوں سے کام کم لیا جاتا ہے، شاباشی زیادہ دی جاتی ہے. اس امت سے کام کم لیا گیا، شاباشیاں بہت دی گئی. فرمایا 1 نماز پڑھو گے 10 نماز کا ثواب عطا کروں گا، 5 نمازیں پڑھو گے 50 نماز کا ثواب عطا کروں گا. رمضان کے روزے رکھ لو گے اور رمضان کے بعد 6 روزے رکھو گے. یاد رکھیے رمضان کے بعد فوراً 6 روزے رکھنا ضروری نہیں ہے، پورے شوال مہینے کے اندر 6 روزے پورے کرنا ہے. بعض لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ رمضان کے بعد فوراً 6 روزے رکھنا ہے، فوراً نہیں بلکہ شوال کے پورے مہینے میں 6 روزوں کو پورا کرنا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس نے رمضان کے روزے رکھے اور شوال میں 6 روزے رکھ لیے تو کل 36 روزے ہو گئے. اللہ فرماتے ہیں کہ میں اس کو پورے سال 307 دن کے روزوں کا ثواب عطا کروں گا. یہ امت بالکل اخیر میں آئی، اس کے پاس سے کام کم لیا گیا اور اس کو ثواب بہت زیادہ دیا گیا. اس کے قدم قدم پر ثواب کے وعدے کیے گئے. فرمایا تم میرے راستے میں 1 پیسہ 1 کھجور کا دانہ 1 روپیہ دو گے تو میں اگر اخلاص کے ساتھ ہوگا تو میں اس کی پرورش کروں گا، میں اس کو پالتا رہوں گا اور اتنا پالوں گا کہ پال کر اس کو اتنا بڑا کر دوں گا کہ قیامت کے دن تمہیں وہ احد پہاڑ کے برابر ثواب بنا کر کے میں دے دوں گا. تو ان تمام روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ جل شانہ نے اس امت سے کام کم لیا، ثواب بہت زیادہ دیا، شاباشیاں بہت زیادہ دی. تو یہ لاڈلی امت ہے، نبی کی لاڈلی امت ہے. فرمایا میں تمہارے پاس 24 گھنٹے نہیں مانگ رہا ہوں، میں تمہارے پاس بہت تھوڑا وقت مانگ رہا ہوں. اللہ پھر بھی تو بتا دے کہ کتنا وقت تو جمعہ کے دن ہم سے مانگے گا. فرمایا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. فرمایا جب جمعہ کی اذان ہو جائے تو سارے کاروبار، سارے معاملات، ساری تجارتیں، ساری کھیتی باڑی تمام کو چھوڑ دو اور چھوڑ کر کے سیدھے میری مسجد میں آ جاؤ، میرے ذکر کی طرف آ جاؤ، مجھے یاد کرنے کی طرف آ جاؤ، میرے خطبے کو سن لو، نماز پڑھ لو. جہاں تم نے خطبہ سن لیا، جہاں تم نے نماز پڑھ لی، فرمایا اذا قضیت الصلاۃ، فرمایا جب تم نماز سے فارغ ہو گئے تو اب میں تمہیں تسبیح لے کر مسجد میں نہیں بٹھاؤں گا. اب میں یہ نہیں کہوں گا کہ نماز پوری ہو گئی تو شام تک مغرب تک تسبیح لے کر بیٹھے رہو. فرمایا جیسے ہی تم نے نماز پوری کر دی اور اطمینان سے تم سنتوں سے فارغ ہو گئے تو میں تم سے یہ کہہ رہا ہوں اذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض، نماز پوری ہو گئی، جاؤ اپنے کاروبار کی طرف، اپنی کھیتی کی طرف، اپنے دکانوں کی طرف، اپنی ضرورتوں کی طرف. تو اللہ نے ہمارے پاس سے کتنا وقت مانگا؟ صرف آدھا گھنٹہ. کتنا وقت مانگا؟ فرمایا اذان ہو جائے تو مسجد میں آ جاؤ اور نماز کے ختم ہونے تک مسجد میں رہو. تو بھائی اذان سے لے کر نماز تک میں کتنا وقت ہوگا؟ آدھا گھنٹہ، زیادہ سے زیادہ پونا گھنٹہ. یہ تو بیچ میں تقریر آ جاتی ہے تو 1 گھنٹہ ہو جاتا ہے، ورنہ نماز اور اذان کے درمیان کتنا وقت ہے؟ خطبہ اور اذان کے لیے تو اور نماز کے لیے تو آدھا گھنٹہ. اللہ نے اس امت سے صرف آدھا پونا گھنٹہ مانگا، آدھا پونا گھنٹہ. جب وہ لینے پر آیا اپنے بندوں سے تو اتنا تھوڑا وقت لیا، لیکن جب دینے پر آیا تو کتنا دیا؟ فرمایا من مات فی لیلۃ الجمعہ او فی یوم الجمعہ، فرمایا جو جمعہ کی رات میں مرے گا یا جو جمعہ کے دن میں مرے گا، یعنی جمعرات کے غروب سے جمعہ کے غروب تک میں جو آدمی ان 24 گھنٹوں میں مرے گا، اگر اس کے پاس ایمان ہے تو اللہ
شعراء ترمذی شریف کی روایت ہے، فرمایا اللہ قبر کے فتنوں سے اس کی حفاظت کر لے گا۔ جب لینے پر آیا تو آدھا گھنٹہ لیا، اور دینے پر آیا تو کتنا دیا؟ پورے 24 گھنٹے میں نوازا۔ فرمایا پوری رات میں کوئی مرے گا میں اس سے بھی قبر کے فتنے سے حفاظت کروں گا۔ آج کے پورے دن میں غروب تک میں کوئی مرے گا، حتیٰ کہ مغرب کے وقت 6:05 پہ غروب آفتاب ہو رہا تھا اور کسی کا انتقال 6 میں 5 کم کو ہو گیا غروب سے پہلے، اللہ اس کو بھی قبر کے سوال سے حفاظت کر لیتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، اللہ کی بخشش ہے کہ اس نے عبادت کے لیے آدھا گھنٹہ مانگا اور جب دینے پر آیا تو بہت نوازا۔ آگے ہمارے ایک محدث ہیں ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ، جو بہت بڑے محدث گزرے ہیں، وہ عجیب بات ارشاد فرماتے ہیں، اس پر ایک سوال کرتے ہیں، اس حدیث شریف پر ایک اشکال کر رہے ہیں، اور وہ اشکال یہ ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ اللہ جمعہ کو تو سوال نہ کرے، جمعہ کو تو چھٹی کر دے اور سنیچر کے دن سوال کر لے؟ جیسے دنیا میں ہوتا ہے کہ آج معاف کر دیا کل کو سوال ہو جائے گا، تو کہیں ایسا تو نہیں اللہ کی طرف سے کہ چلو جمعہ کو تو تجھے چھٹی، لیکن سنیچر کے دن اللہ پوچھ لے بتاؤ تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، تمہارا نبی کون ہے؟ ایسا تو کہیں نہیں ہوگا۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ کی شان یہ ہے وہ ایک مرتبہ معاف کر دیتا ہے تو قیامت تک پکڑ نہیں کرتا۔ یہ اس کی شان ہے کہ وہ ایک مرتبہ جب معاف کر دیتا ہے وہ قیامت تک پکڑ نہیں کرتا، اور اس کے لیے بہت ساری روایات دلائل کے طور پر انہوں نے پیش فرمائی ہے۔ حاتب ابن ابی بلتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، فتح مکہ سے پہلے انہوں نے مکہ والوں کے نام پر ایک خط لکھ دیا اور اس میں یہ لکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینۃ المنورہ سے ایک لشکر جرار لے کر تمہاری طرف آ رہے ہیں، مکہ کی طرف۔ اے مکہ والوں تم ساودھان ہو جاؤ، تم سہم جاؤ، تم سمجھ جاؤ اور تم اپنی تیاری کر لو۔ یہ خط لکھ دیا حضرت حاتب ابن بلتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ جبریل امین نے آ کر اللہ کے حبیب کو بتا دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی تیاری کا راز فاش ہو چکا ہے، اور مکہ کی ایک عورت مدینے آئی تھی تو تمہارے صحابی حاتب ابن ابی بلتا نے چپکے سے خط لکھ کر اس عورت کو دیا ہے، اور وہ عورت جا رہی ہے، اس کے پاس سے وہ خط پکڑوا لو۔ اللہ کے حبیب نے حضرت عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں کو فرمایا کہ جاؤ مدینے سے باہر 15-20 کلومیٹر کے اوپر روضہ خاک نام کی ایک جگہ ہے، وہاں جاؤ، وہاں تمہیں سارا نام کی ایک عورت ملے گی، اس کے پاس ایک خط ہے، اس خط کو تم لے آؤ۔ یہ دونوں کے دونوں صحابی وہاں پہنچے، وہ عورت وہیں پر ملی جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا۔ اس سے فرمایا کہ تیرے پاس جو کاغذ ہے وہ لا۔ وہ کہنے لگی میرے پاس کوئی کاغذ نہیں۔ حضرت علی نے فرمایا میرا نبی جھوٹ نہیں بول سکتا ہے، یقیناً تیرے پاس کاغذ ہے، تو کاغذ لا یا ہم تیرے کپڑے اتاریں گے، تیری جاسوسی لیں گے، تجھے چیک کریں گے۔ تو اس نے اپنے چوٹی کے بال کے اندر سے وہ کاغذ کو نکال کر کے دیا، اس میں یہ مضمون لکھا ہوا تھا مکہ والوں کے نام۔ اللہ کے حبیب نے جب اس خط کو پڑھا تو حاتب کو بلایا اور فرمایا حاتب تم نے یہ کام کیوں کیا، میرا راز کیوں لکھ دیا؟ تو حضرت عمر بڑے غصے میں تھے، یوں فرمایا دعنی یا رسول اللہ اضرب ھذا المنافق، اللہ کے حبیب مجھے اجازت دیجئے میں اس کی گردن مار دوں، یعنی حاتب کی گردن اڑا دوں۔ اللہ کے حبیب نے عمر کی طرف کوئی توجہ نہیں فرمائی، حاتب سے سوال کرتے رہے کہ تم نے یہ کام کیوں کیا؟ حضرت حاتب نے فرمایا کہ یا رسول اللہ میں منافق نہیں ہوں، میں نے یہ کام اس لیے کیا کہ میرے رشتے، میں تو یمن کا رہنے والا، یمن سے مکہ آیا تھا، اور جب آپ نے اسلام کا اظہار فرمایا تو میں مکے سے مدینہ ہجرت کر کے چلا آیا، میری بیوی میرے بچے یہ مکے میں رہ گئے ہیں، میں نے یہ سوچا کہ لاؤ اس طرح پر خط لکھ دوں، اس خط سے آپ کا تو کوئی نقصان ہونے والا نہیں ہے، آپ تو کامیابی ہونے والے ہیں، لیکن میرے اس خط سے مکہ والوں پر میرا احسان ہو جائے گا اور مکہ والے میری بیوی بچوں کی حفاظت کر لیں گے، اس نیت سے میں نے خط لکھا ہے، باقی میں منافق نہیں ہوں۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حاتب سچا ہے، منافق نہیں ہے۔ اب یہاں سوال یہ ہوتا ہے کہ حاتب کا اتنا بڑا گناہ پکڑا گیا، اس کے باوجود اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کچھ نہیں کہا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ حاتب ابن ابی بلتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدری صحابی ہے، اور بدریوں سے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یوں فرمایا ہے اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم، اے بدری صحابہ، بدر میں شریک ہونے والے صحابہ،
قصور ہو گیا زندگی میں تو میں ایڈوانس میں تمہیں معاف کر دیتا ہوں. جب ایک مرتبہ ایڈوانس میں معافی کا اعلان ہو گیا تو حاتب بھی تو بدری صحابی ہے، ان کا بھی تو ایڈوانس میں مغفرت کا وعدہ ہو گیا، تو آئندہ اب اللہ پکڑ نہیں کر رہا ہے. اس سے ملا علی قاری نے ثابت فرمایا کہ اللہ جب ایک مرتبہ معاف کر دیتا ہے تو پھر اس کی پکڑ نہیں کرتا ہے. یہ شان خداوندی ہے، یہ ہماری طرح کا معاملہ نہیں ہے کہ ذرا سا ہمارا معاملہ بگڑ گیا تو ہم احسان جتانے پر آ جاتے ہیں، یا غریب سے پیسے مانگنے پر آ جاتے ہیں، یا اس سے مکان مانگنے پر آ جاتے ہیں اور یہ اس کو برا بھلا تان و تشریح کا معاملہ کر دیا کرتے ہیں. اللہ کا یہ معاملہ نہیں ہے. اب تعالی شان ہو ایک مرتبہ معاف کر دیتے ہیں تو پھر دوبارہ اس کی پکڑ نہیں فرماتے ہیں. اسی لیے شاہ وصی اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے ایک عجیب بات ارشاد فرمائی، فرمایا عزیزو اور میرے پیارو، تم نے دنیا والوں کو آزما لیا، ذرا اسے بھی آزما لو، ذرا اس سے بھی تعلق جوڑ لو، ذرا دو سجدے اخلاص کے کر کے اس کے پاس بھی تو کچھ مانگ لو، ذرا اس سے بھی اپنا کنیکشن جوڑ لو، پھر دیکھو کہ وہ اللہ تمہیں کیسے نوازتا ہے، وہ اللہ تمہیں کیسے عطا کرتا ہے، وہ اللہ تمہیں کیسے محبت کرتا ہے، وہ اللہ تمہیں کیسے پیار کرتا ہے، وہ اللہ تمہیں کیسے دلار کرتا ہے. لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ حق تعالی شانہ کے وہاں ایک آدمی بڑا خطرناک ہے، اللہ اس کی طرف نگاہ شفقت نہیں فرماتے. مسلم شریف کی روایت ہے، لا ينظر اللہ تبارک و تعالی یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن شفقت کی نگاہ نہیں فرمائیں گے اس آدمی کے اوپر جس نے اس امت کے دو آدمیوں کے درمیان جھوٹی باتیں کر کر امت میں اختلاف پیدا کیا. جو امت میں اختلاف پیدا کرتا ہے، جو امت میں توڑ پیدا کرتا ہے، جو امت کو جوڑنے کے بجائے اس کو اس سے دور کر دیا، اس کو اس سے دور کر دیا، کسی نے کسی پارٹی کی نسبت پر کسی کو دور کر دیا. یاد رکھے اللہ جل شانہ قیامت کے دن اس کی طرف نگاہ شفقت نہیں فرماتے. اسی لیے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال فرماتے ہیں، ای العمل افضل یا رسول اللہ، سب سے افضل عمل کون سا ہے اللہ کے حبیب؟ فرمایا کلمۃ لا الہ الا اللہ، اللہ کے کلمے پر ایمان لے آنا یہ سب سے افضل ہے. ثم ماذا، پھر کون سا عمل افضل ہے؟ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بر الوالدین، ماں باپ کی اطاعت کرنا یہ سب سے افضل ہے. ثم ماذا، اور کون سا عمل افضل ہے؟ فرمایا الصلاۃ لوقتها، نماز کو اپنے وقت پر ادا کرنا. ثم ماذا، اور کون سا عمل افضل ہے؟ فرمایا الصدقۃ فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں صدقہ کرنا. تو ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، اگر کوئی غریب آدمی ہو اور صدقہ نہیں کر سکتا ہے تو پھر اس کے لیے کون سا عمل افضل ہے؟ تو اللہ کے حبیب نے فرمایا اگر خود نہیں دے سکتا تو کسی کو سفارش کر دے اور کسی سے غریب کا کام کرا دے، یہ بھی اللہ کی نگاہ میں افضل ہے. یہ بھی اللہ کی نگاہ میں افضل ہے کہ میرے پاس نہیں ہے لیکن میں کسی کو کہہ دوں کہ اس غریب کا آپ تعاون کر دیجئے. ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ اور کون سا عمل افضل ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ وہ افضل ہے. اللہ کے حبیب سے ابو ہریرہ سوال فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ اس کا مطلب سمجھ میں نہیں آیا. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کو برا مشورہ مت دو، غلط مشورہ مت دو، برائی میں دھکیلنے کا مشورہ مت دو. دل میں یہ مت سوچو کہ میں اس کو یہ مشورہ دوں اچھا ہے یہ غرق ہو جائے، اچھا اس کی زمین بک جاوے، اچھا اس کا مکان بک جاوے، کنگال ہو جاوے، ذلیل ہو جائے، تباہ ہو جائے. اس نیت سے کبھی بھی برا مشورہ نہ دو. حضرت ابو ہریرہ فرماتے کہ یا رسول اللہ میں یہ بھی اگر نہیں کر سکتا ہوں تو میں کیا کروں؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا اگر تم یہ بھی نہیں کر سکتے ہو تو اپنی زبان پکڑ کر نبی علیہ السلام نے فرمایا اپنی زبان کو خاموش رکھو، کچھ نہ بولو اور اپنے شر سے، اپنی برائی سے دوسروں کو بچا لو، اللہ اس پر بھی تمہیں صدقے کا ثواب عطا فرمائے گی. حقیقت حال یہ ہے کہ امت میں وہ انسان بدترین ہے جس نے امت کے درمیان توڑ پیدا کیا، نفرتیں پیدا کی. اگر ہم سے بھلائی نہیں ہو سکتی ہے تو کم سے کم ہم اپنی زبان سے غلط مشورہ دے کر اور تان و تشریح کے ذریعے سے کسی کو گرانے کی یا کسی کو مٹانے کی تدبیر بھی نہ کریں. بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ جمعہ کا دن بڑا فضیلت والا دن ہے. ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے آگے جو ایک بات نقل کی ہے میں اسی بات پر اپنی بات کو ختم کر دوں. ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بھائی اللہ سے روزانہ جمعہ کی موت مانگتے رہو، چونکہ ہمارے عمل پر تو ہمیں کوئی اعتماد نہیں. اللہ کی رضا کے لیے ہوا ہے یا نہیں،
ہمیں کوئی اعتماد نہیں ہے کہ میں نے اللہ کے لیے کیا ہے یا نہیں کیا. اس لیے اللہ سے جمعہ کی موت مانگتے رہو. فرمایا مقدر ہوگا تو اللہ جمعہ نصیب کرے گا، اور اگر مقدر نہیں ہے اور کوئی اور دن میں اللہ نے ہماری موت لکھی ہے تو اور دن میں موت آنے کے باوجود ہمارے مانگنے کی وجہ سے، ہماری دعاؤں کی وجہ سے اللہ ہمارے ساتھ اور دنوں میں بھی وہی معاملہ کرے گا جو جمعہ کے دن مرنے والوں کے ساتھ کرتا ہے. یعنی اگر ہم جمعہ کی موت مانگ رہے تھے لیکن موت سنیچر کو ہوئی، اتوار کو ہوئی، پیر کو ہوئی، منگل کو ہوئی، تو بھی اللہ ہمارے اوپر سے قبر کے فتنے کو اور سوالات کو اٹھا لے گا، اس لیے کہ ہماری تمنا جمعہ کی تھی. اور حدیث شریف میں آتا ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، انا عبد ظنی بی، انا عبد ظنی بی، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق فیصلہ کرتا ہوں. میرا بندہ مجھ سے جیسا گمان رکھتا ہے اسی کے مطابق میں فیصلہ کرتا ہوں. میرے بھائیوں، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جمعہ کی کتنی بڑی فضیلت ہے. ہمیں چاہیے کہ ایک منادی، ایک اللہ کا بلاوا کرنے والا، ایک اللہ کا مبلغ اعظم جو اذان دے رہا ہے، وہ اللہ کا سب سے بڑا مبلغ ہے، سب سے بڑا دعوت دینے والا ہے. اسی لیے اذان کو اذان کے بعد کی دعا میں رب ہذہ الدعوۃ التامہ کہا گیا. اس سے بڑھ کر تبلیغ کوئی نہیں ہو سکتی. اللہ کے نبی نے اس کو سب سے بڑی تبلیغ بتایا ہے اذان کو، اور اسی لیے تو مؤذن کی فضیلت بھی اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. جو اللہ کی طرف بلانے والا ہے، اللہ کی طرف ندا کرنے والا ہے، اللہ کی طرف دعوت دینے والا ہے، فرمایا قیامت کے دن اس کی گردن سب سے اونچی ہوگی اور اللہ اس اذان دینے والے کو اس منبر پر بٹھائیں گے کہ لوگ یوں سوچیں گے کہ شاید یہ کوئی نبی ہے، لیکن پوچھنے پر پتہ چلے گا کہ یہ نبی نہیں ہے، یہ تو مؤذن ہے. چونکہ یہ بہت بڑی تبلیغ ہے اور بہت بڑی دعوت ہے، تو اذان ایک بہت بڑی دعوت ہے. جمعہ کا دن ایک انتہائی فضیلت والا ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کے دن اللہ نے گھڑی رکھی ہے جس گھڑی میں اللہ دعا قبول کرتا ہے. لیکن وہ کتنی چھوٹی ہے وہ گھڑی؟ اللہ کے رسول نے یوں ناخون کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا ناخون کا 100واں حصہ، بہت تھوڑا وقت ہے وہ. اور پھر نبی نے بتایا نہیں کہ وہ کون سا وقت ہے. اسی لیے محدثین کا اختلاف ہو گیا کہ یہ وقت کب ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ وقت اذان جمعہ سے لے کر نماز کے ختم ہونے تک میں یہ وقت ہے. معلوم یہ ہوتا ہے، امام شافعی فرماتے ہیں جمعہ کی اذان کے بعد بھی دعا کر لو، ہو سکتا ہے وہ وقت ہو. جب امام خطبے کے لیے چلے تو وہ مختصر وقت، اس میں بھی دعا کر لو، ہو سکتا ہے وہ مقبول وقت ہو. جب امام دو خطبے کے بیچ میں بیٹھے تب دعا کرو. امام تو خود ہم کو کہتا ہے واستغفروا ایھا المسلمون انہ هو الغفور الرحیم، لیکن ہم معنی ہی کہاں سمجھتے ہیں. پہلا خطبہ جب ختم ہوتا ہے نا تو امام ہم کو کہتا ہے استغفار کرو اے مسلمانوں، اللہ تمہیں معاف کرے گا، لیکن ہم کہاں معنی کو سمجھتے ہیں. تو دو خطبوں کے بیچ میں دعا کی جائے. امام دونوں خطبے سے فارغ ہو کر مصلی پر چل رہا ہے، اس تھوڑے سے وقت میں دعا کر لی جائے یا نماز سے فراغت کے بعد دعا کر لی جائے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے اسی وقت کے اندر اللہ نے وہ گھڑی رکھی. اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ عصر سے لے کر مغرب تک میں وہ گھڑی ہے. عصر کے بعد آپ دعاؤں میں مشغول رہو، تلاوت قرآن میں مشغول رہو، درود شریف میں مشغول رہو، انشاءاللہ تعالی وہ گھڑی ہم کو ضرور نصیب ہو جائے گی. اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس نے جمعہ کے دن 100 مرتبہ درود شریف کو پڑھا ہے حق تعالی شان ہو اپنے نبی کی سفارش بھی نصیب فرمائیں گے اور اپنے نبی کی زیارت بھی نصیب فرمائیں گے. تو عصر سے لے کر مغرب تک تلاوت قرآن، دعائیں اور درود شریف کے اندر جمعہ کے دن اپنے آپ کو مشغول رکھا جائے. اللہ کے دینے کے دو طریقے ہیں، یہ ہمارا بھی دو طریقے ہیں. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ابا جی سیدھے سیدھے سوئچ بتا کر یہ کہتے ہیں لو بیٹے لے جاؤ، ایک تو یہ طریقہ ہے. اور ایک دوسرا طریقہ یہ ہے کہ سوئچ بتائی اور جب بیٹا قریب آیا تو پیچھے چھپا دیا، اور ادھر لینے گیا بیٹا تو ادھر چھپا دیا، پھر ادھر لینے گیا تو ادھر چھپا دیا. بس اسی طرح چھپاتے رہے یہاں تک کہ بچہ رو پڑتا ہے. جب رو پڑتا ہے تو پھر اللہ اس کو عطا کر دیتا ہے. اللہ کے بھی بندہ باپ اس کو عطا کر دیتا ہے. اللہ کے بھی یہی دو طریقے ہیں. ایک طریقہ تو یہ ہے اس نے سیدھے سیدھے یوں کہہ دیا میں ہر نماز کے بعد ایک دعا قبول کروں گا، یہ تو سیدھا سیدھا دے دیا. اور ایک اس جمعہ کے دن ایک تھوڑی سی ساتھ رکھ کر شب قدر کو چھپا کر کے اللہ نے ذرا ہم کو رلایا، اور
رلا کر کے یوں فرمایا آؤ میرے بندوں میں تمہیں دینا چاہتا ہوں. اب بندہ لینے آیا جمعہ میں تو کبھی کہا اذان کے بعد دعا کر, کبھی کہا امام چلے تب دعا کر, کبھی کہا دو خطبوں کے بیچ میں دعا کر, کبھی امام نیچے اترے تب دعا کر, نماز کے بعد دعا کر, عصر کے بعد دعا کر. اللہ نے بتایا نہیں, ذرا ہم کو رلایا, اور ہمارا رونا اللہ کو پسند آتا ہے تو اللہ نواز دیا کرتا ہے, اللہ عطا کر دیا کرتا ہے. یہ بہت مبارک دن ہے, اس کی ہمیں قدر کرنی چاہیے. ہمارے بہت سارے نوجوان اذان ہو جاتی ہے اس کے باوجود باہر کھڑے رہتے ہیں, گپ شپ میں لگے ہوئے ہوتے ہیں, باتیں کرتے رہتے ہیں. جب اذان ہو گئی تو علماء نے لکھا ہے کہ مسجد کی طرف چلنا واجب ہے, اور جو اس کے خلاف کرے گا وہ گنہگار ہوگا, جو اس کے خلاف کرے گا وہ گنہگار ہوگا. حتیٰ کہ علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی گھر پر بیٹھ کر قرآن پڑھ رہا تھا اور جمعہ کی اذان ہو گئی تو اب قرآن کو بند کر کے مسجد کی طرف آ جائے. اتنی زیادہ جمعہ کی فضیلت ہے, ہمیں اس کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے. ہمارے نوجوان جو ہیں یہ دین کی باتوں سے دور ہوتے جا رہے ہیں اور جو ہے جمعہ کے وقت کی قدردانی سے دور ہوتے جا رہے ہیں. اللہ ہم سب کو جمعہ کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.